دو سبب سے غافل ہے. دو اسباب جانتی ہے ایمان اعمال صالحہ اور دو اسباب نہیں جانتی تواصیب الحق تواصیب الصبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو صحابی ایسے تھے کہ جب بھی ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ والعصر نہ سنا لیں. جب تک ایک دوسرے کو سورہ والعصر نہ سنا دیں اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے. کیا ہے سورہ والعصر میں؟ بھائی سورہ اخلاص سنا لیتے, سورہ کوثر سناتے, سورہ فتح سناتے, راجا نصر اللہ اور فتح یہ سناتے, سورہ نصر سناتے. کہ اس سے بھی زیادہ فضیلتوں والی صورتیں ہیں, لیکن صحابہ کرام یہ آپس میں اس صورت کو جب بھی ملاقات ہو پڑھیں تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک دوسرے کو اس دعوت کی محنت کی ذمہ داری پر آمادہ بھی کرتے رہتے تھے کہ دیکھو بھائی ہماری ذمہ داری ہے وہ اس میں ہے سورہ والعصر میں. ہاں ایک ذمہ داری ہے, ضرورت ہے, دین زندگی میں دین کا ہونا ضرورت ہے اور دین کا زندہ کرنا ذمہ داری ہے. ہر امتی کے ساتھ دو چیزیں ہیں, ایک اس کی ضرورت ہے, اس کی ذمہ داری. جو ذمہ داری پوری کرے گا ضرور اس کی پوری ہوگی. جو ذمہ داری پوری کرے گا اس کی ضرورت پوری ہوگی. دیکھ لو کہ لوگ تجارت کی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور ضرورتیں گھر کی ساری کہ جو تجارت کرے اس کی ضرورتیں پوری ہوں, جو ملازمت کرے اس کی تنخواہ کی ضرورتیں پوری ہوں. عام رواج ہے اس کا. بالکل مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اس طرح دین کا زندگی میں ہونا ضرورت ہے, دین کا زندگی میں ہونا ضرورت ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, اور امت میں دین کا لانا ذمہ داری ہے. یہ تواصیب الحق اور تواصیب الصبر ایمان اور اعمال صالحہ کی طرح سب سے زیادہ اہم اور ضروری سبب ہیں نجات پانے کے لیے خسارے سے. تو دو چیز امت میں ہیں, ایمان اعمال صالحہ, اور دو کا امت میں فقدان ہے. اور پھر یہ کہ دعوت تو دوسروں کے لیے ہے کہ نہیں, دعوت خود داعی کے لیے ہے. اس طرح تاجر کی تجارت تاجر کے لیے ہے, نفع دوسروں کو پہنچے گا. کہ دعوت داعی کے لیے ہے کہ یہ دعوت سے اپنے یقین اور اپنے جذبات اور اپنے طریقوں کو بدلنا چاہتا ہے, کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں ان تینوں چیزوں کا مطالبہ ہے کہ اپنے جذبات, اپنے طریقے اور اپنے یقین کو بدلو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے. میرے دوستو بزرگوں, جتنی جتنی اس کی دعوت امت میں آئے گی کہ امت بنے گی, کیونکہ امت دعوت سے بنی ہے, امت ہمیشہ دعوت سے بنی ہے. امت بنے گی جب امت کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا, اور جب امت کو بلایا جائے گا اللہ کے غیر کی طرف, تو میرے دوستو امت نہ بنے گی فرقے بنیں گے, امت نہ بنے گی فرقے بنیں گے. اور امت اگر یہ اپنا سرمایہ عمل کا, اپنا سرمایہ علم کا, اپنا سرمایہ ذکر کا, اپنا سرمایہ اخلاص کا, اپنا سرمایہ اخلاق کا اگر امت لے کر بیٹھی رہی, اگر امت لے کر بیٹھی رہی تو امت کے عموم میں جہالت, امت کے عموم میں کفر, امت کے عموم میں بد اخلاقیاں, امت کے عموم میں غفلت, امت کے عموم میں فسق و فجور یہ پھیلے گا, اور ایسا پھیلے گا کہ جن کے پاس یہ سرمایہ ہوگا وہ اپنا سرمایہ چھوڑ کر ان کی دنیا کے پیچھے بھاگیں گے, یہ بھی ناکام ہوں گے, وہ بھی ناکام ہوں گے. یہ حقیقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر دعوت امت میں سے نکل گئی تو علماء بچے رہیں گے, ذاکرین بچے رہیں گے. نہیں میرے دوستو بزرگوں, جب پڑوس کے گھر میں آگ لگے گی عالم کا گھر بھی جلے گا, ذاکر کا گھر بھی جلے گا. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی میرے دوستو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو معلم بنایا تھا, کیونکہ آپ بھی معلم بن کر آئے ہیں. انما بعثت معلما, کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. بات یہ تھی امت کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو لے کر بیٹھ گئی. امت کا جمود امت کی دلالت کا سب سے بڑا سبب ہے.
امت کیا تھی؟ امت جاری پانی کی طرح تھی کہ جاری پانی ہے، کہ جاری پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی استعداد بھی رکھتا ہے. یہیں پیشاب کیا، یہیں وضو کر لیا، کیا کہتے ہیں علماء؟ وضو ہو گیا. پانی جاری ہے، وہ اسی گندگی کو اپنے اندر ملا کر وہاں پہنچنے تک ختم کر دے گا. بالکل اس گندگی کا وجود ختم ہو جائے گا اور اس کی گندگی اور اس کی ناپاکی طہارت میں بدل جائے گی. کہ پانی جاری ہے، اس نے کوئی جانور گر گیا، اس نے کوئی پخانہ کر دیا، اس نے بڑی غلاظت گر گئی، کہ نہر جاری ہے، لے گئی پانی لے گیا بہا کے ساری غلاظت کو، اور غلاظت کو اس نے باہر نہیں نکالا. ہاں یہ نہیں کہ غلاظت پانی سے باہر آ گئی، نہیں، اس پانی کی حرکت نے اس غلاظت کو پاک کر دیا. اور رکا ہوا پانی ہے کہ رکے ہوئے پانی میں غلاظت گری، اس نے اس کے تین اوصاف کو بدل دیا. اس کا رنگ بدلا، اس کی بو بدلی، اس کا مزہ بدلا. اب یہ نہ طاہر ہے، نہ پاک کرنے کی استعداد ہے، اور نہ یہ خود پاک ہے کہ غلاظت گر گئی اس میں. میرے دوستو بزرگوں، بالکل اسی طرح سمجھ لو کہ اگر امت نے دین کی نسبت پر حرکت کرنی چھوڑ دی تو بد اخلاقی جہاں ہوگی وہیں کی وہیں رہے گی، بد معاملے کی غلاظت وہیں کی وہیں رہے گی، بد عقیدگی کی غلاظت وہیں کی وہیں رہے گی. جہاں امت نے ایمانیات کی، عقیدوں کی خرابی کی غلاظت، اسباب کے یقین کی غلاظت، جہالت کی غلاظت، امت کے اندر جہالت کی غلاظت، امت کے اندر ریا کی غلاظت اور امت کے اندر بد اخلاقی کی غلاظت، یہ جہاں پڑی ہے وہیں کی وہیں پڑی رہے گی. نہ امت پاک رہ سکے گی، نہ امت پاک کسی کو کر سکے گی. ایک زمانہ وہ تھا جب کلمہ لے کے پھرتا تھا، اگر کوئی اسلام سے بھاگنا چاہے اسلام سے نکل نہیں سکتا تھا. صحابہ کرام اپنے دین کے داعی تھے، اس تواصی بالحق و تواصی بالصبر پر امت کو اٹھایا گیا تھا. امت نیابت بھول گئی کہ جب نبی یاد ہے تو نیابت کے بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ لام للناس میں تخصیص کا ہے، تخصیص کا ایک لام تخصیص کا ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ لام تخصیص کا ہے کہ تمہاری خیر، تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہو. کام کیا ہے تمہارا کام یہ ہے بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا تمہارا کام ہے. لیکن میرے دوستو، امت کے عموم میں سے بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا نکل گیا. اور کیا ہوا؟ طرح طرح کے اشکالات، طرح طرح کے شبہات، اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہونے کے بجائے اس سے نکل بھاگنے کے اسباب تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے، کیا یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، کیا بھلائی کو کم ہر ایک کرے گا، کیا منکرات سے ہر ایک روکے گا. میرے دوستو، کشتی چلانے والے ملا سے لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہر ایک اپنے دین کا داعی، ہر ایک اپنے کلمے کا داعی، ہر ایک اپنے پاس، اس کے پاس جو کچھ ہے بحیثیت علمی اعمال کے، وہ اس کا معلم. امت کو اس بنیاد پر اٹھایا تھا، یہ نہیں تھا کہ جو سیکھ لے وہ سیکھ کر عمل کرے. نہیں، جس نے جو سیکھا ہے وہ اس کو سکھانے والا بنے. یہی وجہ تھی کہ بیر مونا کے موقع پر اہل نجران نے جو 70 صحابہ کو طلب کیا تھا کہ وہ ہمیں جا کے دین سکھلائیں گے، ان 70 صحابہ میں سے 69 کو شہید کیا گیا دھوکے سے. لیکن دین سکھلانے والوں کی کمی نہیں ہوئی، معلم تھا. یہ بات نہیں تھی کہ جس کو سیکھنا ہے آگے سیکھے، کہ نہیں، نبی تو سکھلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ تعلیم کے حلقوں میں خود پھرتے، آپ تعلیم کے حلقوں میں آگے خود بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھ کے فرمایا انما بعثت معلما، کہ ایک ملاح سے لے کر کیا حیثیت ہوتی ہے ملاح کی، کشتی چلانے والے کی. لیکن اکرمہ کو اسلام سے نکلنے نہیں دیا، بھاگنے نہیں دیا کہ اکرمہ بھاگے اپنی جان بچانے کو. ابو جہل کے بیٹے
اسلام لانے سے پہلے بیوی کوشش میں کہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اس خیال سے اگر رہ گیا تو اسلام میں داخل ہوں گا ورنہ قتل کیا جاؤں گا، لہٰذا یمن کی طرف بھاگ لو۔ تو ابو جہل کے بیٹے بھاگے اسلام لانے سے پہلے اکرمہ، اور بھاگ کے یمن کا راستہ لیا۔ لیکن وہاں صحابہ کیسے اپنے دین کے داعی تھے کہ جب دعوت موجود ہوگی امت میں، امت ارتداد سے بچے گی، اتنا ہی نہیں کہ ارتداد سے بچے گی بلکہ غیروں کے اسلام میں آنے کا راستہ کھلے گا، غیر اسلام میں اسی دعوت کے راستے آئیں گے، کیونکہ دعوت سے ایمان آئے گا، ایمان سے اسلام آئے گا، اور اسلام کو دیکھ دیکھ کر غیر اسلام میں داخل ہوں گے۔ کتابوں کے اسلام سے نہیں غیر اسلام میں آئیں گے، مسلمانوں کے اسلام سے آئیں گے، کیونکہ جب وہ کتابوں میں اسلام کو پڑھیں گے تو مسلمانوں میں اسلام کو مشاہدہ کریں گے کہ میں اگر اسلام میں داخل ہوں تو مجھے اسلامی تجارت کہاں ملے گی، مجھے اسلامی شادیاں کہاں ملیں گی، مجھے اسلامی بینک کہاں ملیں گے، مجھے اسلامی تعلیم کہاں ملے گی، کیونکہ غیر اسلام میں آنے کے لیے اسلام کا مطالعہ مسلمانوں کے شعبے میں کرے گا، غیر اسلام میں آنے کے لیے اسلام کا مطالعہ کتابوں میں نہ کرے گا۔ کہ کتابوں میں اسلام کا مطالعہ کرے چلو اسلام پر نہیں، اس کو تو آپ کے اسلامی شعبے چاہیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ شاید ہم اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر ہی غیروں کے اسلام میں نہ آنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، ورنہ کیا بات تھی۔ ایسا فرماتے ہیں اس امت کے ایک ایک فرد میں اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ایک ایک فرد ملک کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے ہدایت کا۔ بطور تفصیل کا نہیں عرض کر رہا، بطور تفصیل کا عرض نہیں کر رہا، بلکہ حقیقت ہے یہ بات۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے اپنی قوم پر، 950 سال، 80 آدمی اسلام میں داخل ہوئے، کتنے؟ 80 محتاط تعداد کے مطابق، لیکن وہ نبی ہیں جو قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثریت کی طرف بھیجے گئے ہیں، لیکن قوم کی طرف ہیں، لیکن قوم کی طرف ہیں، امت کی طرف نہیں ہیں۔ امت کی طرف کون بھیجا گیا ہے؟ امت کی طرف بھیجے گئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ایک وقت میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ کے صحابہ میں آپ نے اپنے صحابہ سے افراد کو نہیں بلکہ مجموعہ کو اٹھوایا۔ اتنی قوت اس امت کی دعوت میں ہے کہ بہن صالح رضی اللہ عنہ یہ تو صبح سے شام تک اپنے یہاں مسجد بنوا کے جماعت کی نماز شروع کرا کے نماز سکھلا کر اپنے قبیلے کو نماز پر کھڑا کر آئے، قبیلے کو نماز پر کھڑا کر دیا کہ نماز اذانیں ہونے لگی، نمازیں ہونے لگی، مسجد تیار، کب سے کب تک؟ صبح سے شام تک۔ یہ تاثیر دعوت کی ہے، یہ تاثیر دعوت کی ہے کہ اس امت کے نبی کو کیونکہ سارے عالم کے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس نبی کے ایک ایک امتی کے اندر وہ استعداد رکھی ہے کہ ایک ایک صحابی، وہ صحابی جو کانوں میں روح ڈال کر آئے کہ کوئی بات میرے کان میں پڑ نہ جائے، اللہ اس کو سنوائے گا۔ اپنی کان سے روح نکالی، اب بات سنی کہ میں شاعر ہوں، اچھے برے کلام کو سمجھتا ہوں، دیکھو تو صحیح کیا کہتے ہیں، لیکن قرآن سنتے ہی اسلام میں داخل۔ اور پھر آپ کا طرز دعوت کیا تھا؟ آپ کا طرز دعوت یہ تھا کہ دعوت سننے والا فوراً اپنی قوم کو دعوت دینے کا تقاضا اس میں پیدا ہو جاتا تھا اور فوراً قوم کو دعوت دینے جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، میں قوم کو جا کے دعوت دوں؟ تو پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ اکیلے اب سے لے کر ہجرت سے کچھ پہلے سے لے کر
خیبر تک کا یہ تھوڑا سا وقفہ، تھوڑا سا عرصہ ہے یہ، اس عرصے میں 80 گھرانوں کو لے کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں. 80